ہاؤ سکسیزفل پیپل تھنک. آج ہم علم کی باتیں میں اس کتاب سے اسٹریٹجک تھنکنگ کے فائدے ڈسکس کر رہے ہیں. پہلا فائدہ، اسٹریٹجک تھنکنگ سمپلیفائز ڈیفیکلٹیز. نمبر 2، اٹ urges you to ask right questions. Number 3, it forces you to design new jugards. اور نمبر 4، strategic thinking makes you prepare yourself today for uncertain tomorrow. آخری بات، it reduces the margin of errors. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو، آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہاؤ سکسیزفل پیپل تھنک. ساتھیو، یہ کتاب جان سی میکسویل صاحب کی کتاب ہے اور اس کتاب میں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسٹریٹجک تھنکنگ اور اس کے فائدے. ساتھیو، اسٹریٹجی لفظ سے ہی پتہ ہے کہ طریقہ کار وضع کرنا، حکمت عملی ڈیزائن کرنا، ایسی سوچ جو آپ کے لیے حکمت عملی تیار کرتی ہے وہ اسٹریٹجک تھنکنگ کہلاتی ہے. ٹھیک. ساتھیو، اسٹریٹجک تھنکنگ کے بے شمار فائدے ہیں. اس کا پہلا فائدہ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اٹ سمپلیفائز دا ڈیفیکلٹیز. اسٹریٹجک تھنکنگ کیا کرتی ہے کہ آپ کے لیے ڈیفیکلٹ چیزوں کو سمپلیفائی کر کے ان کو آسان سے آسان تر بناتی ہے. آپ مسئلے کو پکڑتے ہو، اس کے حل ڈھونڈتے ہو. یعنی مسئلہ آپ کی ڈیفیکلٹی ہے اور اس کا حل تلاش کرنا اس کی سمپلیفیکیشن ہے. تو اسٹریٹجی کیا کرتی ہے یا اسٹریٹجک تھنکنگ کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کی ڈیفیکلٹیز کو سمپلیفیکیشن میں لے آتی ہے، ان کو سمپلیفائی کرتی ہے. ٹھیک. نمبر 2، رائٹر نے کہا کہ اسٹریٹجک تھنکنگ کی ایک خوبی شاید یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو اکساتی ہے کہ آپ رائٹ کویسچنز پوچھیں. مثلا ہم نے ابھی کہا کہ یہ آپ کی ڈیفیکلٹیز کو سمپلیفائی کرتی ہے. تو بھائی ڈیفیکلٹیز کو سمپلیفائی کرنے کے لیے آپ کو کچھ سرٹن قسم کے کویسچنز کو آنسر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو آپ کیا کرتے ہو؟ خاص طرح کے سیٹ آف کویسچنز کو پکڑتے ہو، ان کے آنسرز ڈھونڈتے ہو. یعنی اپنی ڈیفیکلٹی کو سمپلیفائی کرتے ہو کویسچنز کے تھرو. تو کویسچنز آپ کو رائٹ کویسچن پوچھنا پڑیں گے یا رائٹ کویسچن آپ کو ڈیزائن کرنا پڑیں گے. تو اس کے لیے آپ کو اسٹریٹجک تھنکنگ ہیلپ کرتی ہے اور ہیلپ کرنے کا اس کا انداز بڑا ہی مزیدار ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے جگاڑ تک بنا دیتی ہے. یعنی اگر آپ کے پاس وسائل محدود ہیں، کم وسائل ہیں، تو کوئی بات نہیں. اسٹریٹجی کا کام ہی یہ ہے کہ یہ آپ کو کم وسائل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حل دے دیتی ہے. تو اسٹریٹجک تھنکنگ کی خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کا جگاڑ ڈیزائن کر سکیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جگاڑ اردو اور پنجابی کا لفظ ہے نا، جگاڑ لگا لیتے ہیں ہم لوگ. یعنی وقتی طور پہ کسی ایک چیز کو پکڑ کے ہم کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. یعنی آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں اپنے کام کرنے جوگا بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. ہر وقت میٹھا میٹھا تو نہیں ہوتا نا، کبھی آپ کسی حالات کی وجہ سے پھنس بھی سکتے ہیں. اگر آپ اب پھنس گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اسٹریٹجک تھنکنگ والے آپ ہیں، آپ کچھ نہ کچھ اس کا جگاڑ لگا ہی لیں گے مسئلے سے نکلنے کا. ٹھیک. اسی طرح
ایک اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ میکس یو پریپیئر ٹوڈے فار انسرٹن ٹمارو، یعنی یہ بالکل چیونٹی کی طرح کام کرتی ہے۔ چیونٹی کیا کرتی ہے؟ چیونٹی آنے والے موسم کے لیے، یعنی سرد موسم کے لیے یا برسات کے موسم کے لیے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اپنی چیزیں اکٹھی کرتی رہتی ہے۔ اور بلبل کیا کرتی ہے؟ وہ گانے گاتا رہتا ہے یا گانے گاتی رہتی ہے، ٹھیک؟ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اسٹریٹجک تھنکنگ کا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے آج آپ کا اگر ٹو ڈے آپ کا بڑا اچھا ہے نا، تو پھر بھی آپ کو انسرٹن ٹمارو کے لیے یہ تیار رکھتی ہے کہ بھئی آج حالات اچھے ہیں تو کچھ سیونگز کر لیں، کچھ کام کو ایسے کر لیں، کچھ کام اپنے بڑھاپے کے لیے بھی چھوڑ دیں، کچھ چیزیں اپنے فلاں وقت کے لیے بھی چھوڑ دیں، ہے نا؟ ہمارے ہاں جو بڑی شائستہ قسم کی خواتین ہوتی ہیں، سگر، وہ چیزوں کو بچا بچا کے رکھ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کسی خاص یا سرٹن ٹائم کے لیے ہمیں کام آئیں گی وہ چیزیں، ٹھیک؟ اسی طرح رائٹر کہتا ہے کہ جی اٹ ریڈیوسز دا مارجن آف ایرر۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے اپنی زندگی سے۔ سب سے پہلے تو آج اگر اپنی زندگی سے لفظ جو ایمرجنسی ہے نا، اس کا جو ہے نا آپ اس کو نکال دیں۔ ہر کام کو ایمرجنسی میں کرنے والی عادت کو آج چھوڑ دیں۔ ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں، ہم نے ایک ٹو ڈو لسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق چلنے ہیں۔ اب جو ایمرجنسی ہوتی ہیں اس کا بھی تو حل ہونا چاہیے نا بھئی۔ ایمرجنسی بھی تو زندگی کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ گئے ہوتے ہیں کام کے اوپر، پیچھے سے جو فون آتا ہے جی فلاں اللہ معاف کرے کو مسئلہ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انسرٹن کنڈیشن ہو گئی ہے، اب کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حل ہمارے دوست نے بڑا اچھا بتایا، بہت کمال تھا، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صبح اٹھ کے اگر آپ صدقہ دے دیتے ہو نا، تو آپ کا وہ سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے، ٹھیک؟ یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ صبح جب اٹھتے ہیں دن کے آغاز کریں تو آپ دن کے آغاز میں ہی آپ صدقے کا اہتمام کریں، تو آپ کی آج کی بلائیں تو ٹلی رہیں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہے۔ تو اب واپس آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہم نے کہا کہ اپنی زندگی سے ایمرجنسی نکال دیں پلیز۔ یہ جو ایمرجنسی کرنے والے کام ہے نا، ایمرجنسی ہو جانا جی فلاں بھاگو یہ کام کریں، تو ادھر کو بھاگو یہ کام کریں، یہ بھاگنے والے کام ہمیں روک دینے چاہیے۔ اس سے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو پلاننگ کے مطابق اور ہر چیز کو ایک خاص طریقہ کار کے مطابق، یعنی اسٹریٹجی کے مطابق، حکمت عملی کے مطابق کرنا ہوگا، ٹھیک؟ تو یہ سمجھ لیں کہ سب سے اہم بات ہے کہ اپنی زندگی سے ایمرجنسی کو اگر نکالنا ہے تو اسٹریٹجک تھنکنگ کا سہارا لیں، اسٹریٹجیز ڈیزائن کریں اور اس ڈیزائنڈ پلان کے اوپر اب کام کریں، ٹھیک؟ پھر دیکھ لو زندگی کتنی جلدی اور کتنی تیزی کے ساتھ پازیٹیوٹی کی طرف بڑھتی چلی جائے گی۔ جی جزاک اللہ جی۔